اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے، کیا اسلامی نقطۂ نظر سے لڑکیوں کا مرتبہ لڑکوں سے زیادہ ہے؟ میں اس سوال کے جواب میں کہوں گا بے شک۔ بعض صفتیں ایسی ہیں اور جو اخلاقی صفتیں بھی ہیں، اس اعتبار سے لڑکیاں لڑکوں سے افضل ہیں۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں بچیوں کی اور لڑکیوں کی 5 اہم صفتیں بیان کر رہے ہیں جو لڑکوں میں عام طریقے سے نہیں ہوتی۔ حضور پاک اس طریقے سے فرماتے ہیں، نعم الولد البنات، دیکھو لڑکیاں تمہاری کتنی اچھی اولادیں ہیں۔ ملتفاتن، پہلی صفت یہ ہے کہ ملتفاتن، لڑکیاں نرم خو اور نرم مزاج ہوتی ہیں۔ مجاہزاتن، کام کے لیے آمادہ ہوتی ہیں۔ مونساتن، ماں باپ کے لیے مونس و انیس ہوتی ہیں۔ مبارکاتن، لڑکیاں با برکت ہوتی ہیں۔ مفلیاتن، پاکیزگی پسند ہوتی ہیں۔ یہ 5 اہم صفتیں اللہ نے لڑکیوں کے اندر رکھی ہیں، اور لڑکیوں کے مرتبے کے بارے میں امام ششم کی یہی حدیث کافی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، من اعلیٰ ثلاث بنات او اخوات، جو انسان 3 لڑکیوں کی پرورش کرے یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، وجبت لہ الجنہ، ایسے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کو تنگ نظری کی نگاہوں سے دیکھنا، ان کو ذلت آمیز سمجھنا، ان کو چہرے کی سیاہی سمجھنا، یہ مشرکانہ ذہنیت ہے۔ قرآن کریم نے دور جاہلیت کے جو مشرک اور بدو لوگ تھے، ان کی ذہنیت جو لڑکیوں کے بارے میں تھی، اس کو اس طریقے سے بیان کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، دیکھو جب ان کو لڑکیوں کی بشارت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ غصے کے گھونٹ پینے لگتا ہے، ہائے میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، ہائے میں ایک لڑکی کا باپ بن گیا، وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور یہی نہیں، وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور لڑکی پیدا ہونے کے بعد یہ انسان قوم سے اور لوگوں سے چھپنے لگتا ہے، اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رکھیں یا اس کو زمین میں دفن کر دیں، چونکہ دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ مشرکین لڑکیوں کے باپ بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب کسی مشرک کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے وہ یا قتل کرتا تھا، یا پہاڑی کے اوپر سے پھینک دیتا تھا، یا زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ تو قرآن نے کہا الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بدو، یہ جاہل لوگ کتنا بدترین لڑکیوں کے بارے میں حکم کر رہے ہیں۔ لڑکیاں گھر کی رونق ہیں، چہرے کی سیاہی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کی غلط تربیت کی وجہ سے کسی کی لڑکی چہرے کی سیاہی بن جائے تو اس میں مذہب کی کوئی غلطی نہیں ہے، مذہب کی کوئی خطا نہیں ہے۔ اور لڑکیوں کو چہرے کی سیاہی سمجھنا یہ مشرکانہ ذہنیت ہے۔ مہدی عباسی خلیفہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا۔ صبح جب بیدار ہوا تو علم خواب کے عالموں کو جمع کیا،
ان کے سامنے اپنے اس خواب کو بیان کیا، دیکھو میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ میرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے۔ دیکھیے عزیزو کہ انسان جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے اس کے لیے ایک میسج ہوتا ہے خواب، کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا نعمت ملنے والی ہے، کیا مصیبت پڑنے والی ہے۔ چونکہ ہم خواب کے معنی کو نہیں جانتے لہٰذا ہم خواب سے صحیح استفادہ نہیں کر پاتے۔ تو مہدی عباسی نے خواب میں دیکھا میرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ صبح کو علم خواب کے عالموں کو بلایا، کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ علم خواب کے عالموں نے سر کو جھکا لیا، کہا یہ خواب ہمارے لیے عجیب و غریب ہے، ہم تعبیر نہیں جانتے۔ ہاں میرا استاد ہے اور ہمارا استاد ہے ابراہیم کرمانی، وہ علم خواب میں ماہر ہیں، علم قرآن بھی ان کے پاس ہے، علم حدیث بھی ہے، وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ مہدی عباسی جو خلیفہ تھا اس نے ابراہیم کرمانی نامی علم خواب کے عالم کو بلایا۔ یہ عالم آیا تو مہدی عباسی نے اس کے سامنے اپنے خواب کو پیش کیا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے میرا چہرہ کالا ہو گیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ تو علم خواب کے اس عالم نے جس کا نام ہے ابراہیم کرمانی، اس نے کہا دیکھیے خلیفہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں عنقریب لڑکی پیدا ہونے والی۔ خلیفہ نے کہا کیسے تم نے یہ تعبیر بیان کی کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے اور میرے خواب کی تعبیر یہ ہے؟ ابراہیم کرمانی نے سورہ نحل کی اس آیہ کریمہ کو پڑھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب مشرکوں کو لڑکی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ مہدی عباسی اس تعبیر پہ خوش ہو گیا، کہا واقعاً یہ قرآنی تعبیر ہے، اور خوش ہونے کے بعد 10,000 درہم علم خواب کے اس عالم کو دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو 1,000 درہم اور بطور انعام ابراہیم کرمانی کو بھجوایا۔ دیکھیے ابراہیم کرمانی نے خواب کی تعبیر بیان کر کے واضح کر دیا، اے خلیفہ تم مسلمانوں کے لیڈر تو بن گئے ہو لیکن آج بھی لڑکیوں کے بارے میں تمہاری ذہنیت مشرکوں والی ہے، بدوؤں والی ہے، جاہلوں والی ہے۔ خواب میں لڑکی تمہیں چہرے کی سیاہی نظر آ رہی ہے۔ لڑکیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں، چہرے کی سیاہی نہیں ہوتی۔ وہ روئے زمین پر اپنی روزی کھاتی ہیں۔ چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں سکونی، وہ ایک دن امام کی بزم میں آئے اور اداس ہو کے بیٹھ گئے۔ چھٹے امام نے فرمایا سکونی اداس کیوں ہو؟ غم و غصے کے آثار تمہارے چہرے سے کیوں نمایاں ہیں؟ سکونی نے کہا مولا میں آج ایک لڑکی کا باپ بن گیا ہوں، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا سکونی تم غم و غصہ کیوں کھا رہے ہو؟ تم چہرے کو اداس کیوں کر رہے ہو؟ لڑکی کا رازق خداوند متعال ہے، وہ روئے زمین پر اپنی روزی کھاتی ہے۔ تمہاری زندگی کا زمانہ اور ہے، اس کی زندگی کا زمانہ اور ہے۔ اتنا سننے کے بعد سکونی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ واقعاً مولا آپ نے لڑکیوں کے بارے میں جو میری ذہنیت تھی اس کو ختم کر دیا اور میری ہدایت فرما دی۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں بچیوں کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔